مجاہد از قلم علی یار خان۔ لندن میں مجھے اس ناگہانی آفات کی توقع نہیں تھی۔ میرا تو خیال تھا میں مصیبتوں کی زندگی سے نکل آیا ہوں، لیکن شاید ابھی تقدیر کی ڈور میں کچھ گرہیں باقی تھیں۔ صورتحال کسی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اینڈریو ایلس کو جرم کر کے یہاں سے فرار ہوا تھا اور اس نے امریکہ میں خود کو روپوش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے بیچارے جوشو کو یہ تفصیلات معلوم نہیں ہوں گی اور میں پھندے میں پھنس گیا۔ 24 گھنٹے تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے لاک اپ سے نکال کر ایک اور جگہ لے جایا گیا جو اسی عمارت میں تھی۔ یہاں ایک چھوٹی سی لیبارٹری موجود تھی جس میں کچھ لوگ مصروف تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا اور میں نے خاموشی سے ان کے احکامات کی تعمیل کی۔ میرا دل پھر دھڑکنے لگا۔ یہاں پر اس چینی میک اپ کی آزمائش تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پنگلی کا فن یہاں کس حد تک کارگر رہتا ہے۔ طرح طرح کے محلول میرے چہرے پر آزمائے گئے۔ اس کے بعد گیس بھی استعمال کی گئی، لیکن پنگلی زندہ باد۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تب میرے بارے میں رپورٹ دی گئی کہ میرے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے ساتھ مجھے ایک بار پھر پولیس آفیسر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ پولیس آفیسر نے رپورٹ پڑھی، پھر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولا، اس کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوں تمہارے کاغذات جعلی ہیں۔ میں تمہیں کچھ کہنے سے روک نہیں سکتا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آخر تم ہمیں اپنے بارے میں سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں ان حالات میں ضروری نہیں سمجھتا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ دیکھو مسٹر، پولیس سے دشمنی کسی طور بہتر نہیں ہوتی۔ تم خواہ مخواہ مجھے اشتعال دلا رہے ہو۔ میں بھی یہی خیال کرتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن پولیس نے مجھے قید میں رکھا ہوا ہے۔ تم ہمیں مطمئن کر دو، یہ قید ختم کر دی جائے گی۔ ہرگز نہیں، تم مجھے پھانسی پر چڑھا دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا تم کوئی ضمانت مہیا کر سکتے ہو؟ نہیں، میں نے سختی سے جواب دیا، اور پولیس آفیسر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی اور 2 پولیس مین اس کے پاس آ گئے۔ لے جاؤ، بند کر دو، پولیس افسر نے کہا، اور مجھے ایک بار پھر اس لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ لندن پولیس کے بارے میں میری معلومات زیادہ بہتر نہیں تھیں، لیکن اس وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پولیس زچ ہو گئی ہے۔ وہ اس کے علاوہ اور کوئی چارج مجھ پر نہیں لگا سکتے تھے کہ میرے کاغذات میں سقم ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کی نشاندہی کرتے ہیں جو یہاں سے جرم کر کے فرار ہوا ہے، لیکن وہ میں نہیں ہوں۔ مزید ایک رات مجھے لاک اپ میں رکھا گیا۔ ویسے یہاں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی اور میری ضروریات کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ دوسرے دن تقریباً 10 بجے مجھے پھر آفس میں بلایا گیا۔ اس بار پولیس آفیسر کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک ادھیڑ شخص بھی تھا۔ دونوں نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پولیس آفیسر نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا تھا، لیکن میں نے ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ کیا خیال ہے مس ریٹا؟ پولیس آفیسر نے لڑکی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں جناب، یہ اینڈریو نہیں ہے اگر اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہ ہو۔ نہیں، اس بات کا اطمینان کر لیا گیا ہے، پولیس آفیسر نے کہا۔ تب یہ اینڈریو نہیں ہے، آپ بھی مطمئن ہیں مسٹر برینٹن؟ میں نے ادھیڑ شخص سے پوچھا جو مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ اینڈریو نہیں ہے، وہ چونک کر بولا۔ شکریہ، زحمت کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، پولیس آفیسر نے کہا۔ وہ شخص اور لڑکی وہاں سے چلے گئے۔ تب پولیس آفیسر نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے مسٹر اینڈریو ایلس، آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن چند ضروری ہدایات نوٹ فرما لیں۔ آپ مکمل طور پر آزاد ہیں کہ پولیس کے اس رویے کے خلاف احتجاج کریں اور اس پر مقدمہ کر دیں، کیونکہ ہم خود کو اس تفتیش میں حق باجانب سمجھتے ہیں۔ میں اگر چاہوں تو اس وقت تک آپ کو حراست میں رکھ سکتا ہوں جب تک آپ کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو جاؤں، یا آپ کوئی بہتر ضمانت نہ پیش کر دیں، لیکن میری آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے اور میں بلا وجہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی حراست میں نہیں رکھنا چاہتا۔ چنانچہ ذاتی ہمدردی کی بنیاد پر میں آپ کو رہا کر رہا ہوں، لیکن آپ کے یہ کاغذات اور پاسپورٹ میری تحویل میں رہیں گے، اور میری درخواست ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ پولیس سے رابطہ کریں اور اس وقت تک یہ پابندی کرتے رہیں جب تک میں آپ سے مطمئن نہیں ہو جاؤں۔ میں بہت جلد اس زیادتی کے لیے آپ سے جواب طلب کروں گا۔
میں بھی کوئی لفنگا نہیں ہوں، ایک معزز شہری ہوں۔ یہ آپ کا حق ہے، اس سے میں آپ کو نہیں روکوں گا، پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میری ضروری چیزیں مجھے واپس کر دیں۔ پولیس اور کاغذات پولیس نے اپنی تحویل میں رکھے۔ میں پولیس اسٹیشن کی عمارت سے نکل آیا۔ پولیس آفیسر نے جو ہدایات دی تھیں مجھے ان کی چندہ پرواہ نہیں تھی، چنانچہ حالات میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، اور اس عظیم الشان شہر میں ایک گمشدہ بچے کی مانند تھا جو ہر ایک چہرے میں اپنے لیے اپنائیت تلاش کر رہا ہو۔ مجھے احساس تھا میں خود کو بہت کچھ سمجھنے کے باوجود ابھی کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے پاس اگر کوئی دولت تھی تو وہ صرف وہ جذبہ جو میرے سینے میں موجود تھا۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن جذبوں کی تکمیل بھی جد و جہد کی طالب ہوتی ہے، اور ابھی میں امتحان کے دور میں تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے نکل کر میں لندن کی اجنبی سڑکوں پر آ گیا۔ پہلے اپنے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش ضروری تھی، ذرا سا سکون ملے تو آئندہ اقدامات کے بارے میں سوچوں۔ میں تو علاقوں سے بھی ناواقف تھا۔ تھوڑی دیر تک تو ہر پریشانی کے عالم میں چڑھتا رہا، پھر ایک بک اسٹال پر نگاہ پڑی اور میں اس طرف چل پڑا۔ بک اسٹال پر پہنچ کر میں نے لندن کا نقشہ طلب کیا جو مجھے مل گیا۔ نقشہ لے کر میں یہاں سے چل پڑا۔ سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے ٹی اسٹال بنے ہوئے تھے جن پر پب لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک پب کا رخ کیا اور ایک سیٹ پر جا بیٹھا۔ ویٹر سے چائے طلب کر کے میں نے نقشہ کھول لیا اور سامنے رکھ کر دیکھنے لگا۔ بڑا مکمل نقشہ تھا اور اس میں لندن کی ساری تفصیلات ملتی تھیں۔ میں نے وہ جگہ تلاش کی جہاں میں خود موجود تھا۔ نقشے میں وہ آسانی سے مل گئی۔ یہ علاقہ بورنیو کہلاتا تھا۔ یہاں سے بائیں طرف چلتے ہوئے ریجنٹ اسٹریٹ آتی تھی اور اس کے پہلو میں آکسفورڈ اسٹریٹ تھی جہاں چند ہوٹل اور ریسٹورانوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہی قریب ترین جگہ تھی، چنانچہ میں نے یہاں کے کسی ہوٹل میں قیام کا فیصلہ کیا۔ پب کا بل ادا کر کے میں اٹھ گیا اور ریجنٹ اسٹریٹ کی تلاش میں چل پڑا۔ لندن ابھی میرے لیے تاریک تھا اور فی الحال میں یہاں خود کو ایک مطمئن انسان نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس پولیس آفیسر نے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ لیکن ابھی مسٹر جوشو کا ایک تحفہ میرے پاس موجود تھا اور اس تحفے سے میں خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا، یعنی وہ میک اپ جسے امریکی اور برطانوی ماہرین بھی صاف نہیں کر سکتے تھے۔ یقیناً وہ ایک قابل فخر چینی ایجاد تھی، ایک ایسی ایجاد جس کا توڑ ان جدید ممالک کے پاس نہیں تھا۔ ریجنٹ اسٹریٹ کے لارڈس میں مجھے ایک کمرہ مل گیا۔ وہ درمیانے درجے کا صاف ستھرا ہوٹل تھا جس کا یہ مختصر سا کمرہ مجھے پسند آیا۔ میں نے ویٹر کو ٹپ دی اور پھر باتھ روم میں جا گھسا جہاں گرم پانی کے غسل نے مجھے بے پناہ سکون بخشا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں غسل کرتا رہا۔ جب طبیعت سیر ہو گئی تو سونے کا لباس پہن کر نکل آیا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر میں چونک پڑا جسے تھوڑی دیر قبل پولیس اسٹیشن میں دیکھا تھا۔ فرمائیے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں آپ کے اس لہجے سے بددل نہیں ہوں گی، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ لڑکی کے لہجے میں التجا تھی۔ میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا اور وہ اندر آ گئی۔ براہ کرم دروازہ بند کر دیجیے، وہ بولی، اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ واپس مڑ کر میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ ابھی تک خطرے میں ہیں، وہ بولی۔ کیا مطلب؟ پولیس کے دو سادہ لباس آدمی آپ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، وہ بولی، اور میں چونک پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی آپ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئی ہوں۔ پولیس کے تعاقب کی وجہ تو میں جانتا ہوں، لیکن آپ سے تعارف نہیں ہو سکا، میں نے بدستور تیکھے لہجے میں کہا۔ میں سخت شرمندہ ہوں جناب، مجھے آپ کی جھنجھلاہٹ کا بھی اندازہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی مجبوریاں اسے ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مجھے اندازہ ہے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہوں گے، مگر میری بے چینی نے مجھے سکون نہیں لینے دیا اور میں بالآخر آپ تک آ گئی۔ آخر میں لڑکی کی آواز روحان سی ہو گئی۔ تشریف رکھیے، میں اپنے سخت رویے کی معافی چاہتا ہوں، میں نے نرم لہجے میں کہا، اور وہ بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے سامنے ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا، گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کوئی نئی کہانی، کوئی نیا موڑ؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام ریٹا ہے، اس نے کہا۔ شاید میں نے سنا تھا۔ میں اینڈریو ایلس کی منگیتر ہوں۔
میں اسے بے حد چاہتی ہوں، وہ میرا محبوب ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے بارے میں بتا دو، خدا کے لیے۔ وہ سسکنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کون سے الفاظ میں کہوں خاتون، میں وہ اینڈریو نہیں ہوں، نہ میری آپ سے منگنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مگر تمہارے کاغذات وہی ہیں، یہ بات مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ پولیس کو یہ بیان دے سکتی ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا، ان کاغذات کی تیاری میں نے اس کی مدد کی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ ضرور جانتے ہیں۔ اگر انسانیت کے ناطے آپ میری مدد کرنا چاہیں تو میرا پتہ حاضر ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں اور اس انداز میں یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن اگر آپ کسی طرح میرے اینڈریو کو جانتے ہیں تو خدا کے لیے مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ اس کے صلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ روتی ہوئی اٹھ گئی۔ اس نے اپنا کارٹ میز پر ڈال دیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے اس کے کارٹ پر پتہ ضرور دیکھا۔ پھر مجھے اس کی اطلاع کا خیال آیا، اگر پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی یہاں تک آئی ہے تو یہ خطرناک بات ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو؟ دیر تک سوچنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ایک بار پھر مجھے اپنا میک اپ تبدیل کرنا پڑا تھا۔ اس تبدیلی کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند ضروری چیزوں کے علاوہ میں نے کچھ اور ساتھ نہیں لیا تھا۔ پھر انتہائی احتیاط سے میں ایک طویل چکر کاٹ کر ہوٹل کے سامنے والے حصے میں دوبارہ ہوٹل میں داخل ہوا، ایک نئے نام سے کمرہ حاصل کیا اور اسی ہوٹل کے دوسرے کمرے میں مقیم ہو گیا۔ اب میں پرسکون تھا۔ چنانچہ ایک پرسکون نیند کے بعد جب میں دوسری صبح جاگا تو طبیعت حشاش بشاش تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نگرانی کرنے والوں پر کیا بیتی، انہوں نے کیا کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں باہر نکل آیا۔ سڑک سنسان تھی، کسی خاص بات کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ تب میں نے ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریٹا کے فلیٹ کا پتہ دیا تھا۔ اسے اتفاقی کہا جا سکتا ہے کہ جب میں اس بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو ریٹا فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی ایک کار میں بیٹھ رہی تھی۔ ڈرائیور، اس کار کا تعاقب کرو۔ تعاقب؟ ڈرائیور نے مشکوک انداز سے مجھے دیکھا۔ فکر نہیں کرو، وہ میری منگیتر ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ میں آج اس کی مصروفیت کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ ڈرائیور نے گاڑی ریٹا کی کار کے پیچھے لگا دی۔ راستے میں اس نے کہا، لندن کی لڑکیاں قابل اعتماد نہیں ہوتی جناب، ان کے بارے میں سوچنا ہی بیکار ہے۔ میرا نام پیٹر ہے، 6 لڑکیوں سے عشق کر چکا ہوں، لیکن ڈرائیور بہت دلچسپ آدمی تھا۔ میں نے اس سے دوستی گانٹھ لی۔ ریٹا برنٹڈ ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں مکمل اطمینان چاہتا تھا، اس لیے یہ دن میں نے اس کی نظر کر دیا۔ 5 بجے وہ برنٹڈ ہاؤس سے نکلی، تھوڑی دیر تک بازار میں شاپنگ کرتی رہی، پھر اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ میں نے اب اس سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پیٹر کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے میں بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ ریٹا کا فلیٹ تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ کال بیل بجانے پر اسی نے دروازہ کھولا، لیکن وہ مجھے پہچان نہیں سکی۔ انجان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا نام اینڈریو ہے اور ہم لارڈس میں ملاقات کر چکے ہیں۔ اوہ، لیکن آپ میک اپ میں ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ براہ کرم اندر تشریف لائیے، اس نے کہا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ پھر وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ تشریف رکھیے، کیا آپ؟ ہاں مس ریٹا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اینڈریو کے بارے میں بتا دیا جائے، میں نے کہا، اور ریٹا کے چہرے پر روشنیاں جھلملانے لگیں۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ براہ کرم یہ بتائیے وہ زندہ ہے، خیریت سے ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ خیریت سے ہے۔ کہاں ہے؟ امریکہ میں موجود ہے وہ۔ میرے اللہ، وہ امریکہ پہنچ گیا؟ ہاں۔ کس جگہ؟ ہالی ووڈ میں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، خدا کی پناہ، وہ وہاں پہنچ گیا؟ ریٹا کی حیرت دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں مس ریٹا، اور اس نے مجھے ایک خاص مشن پر یہاں بھیجا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے فوری طور پر اپنے ہی کاغذات مہیا کر دیے، صرف تصویر بدلوائی۔ اس نے مجھے تمہارا حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن تمہاری بات نے مجھے باور کرایا کہ یہاں تم میری بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہو، کیونکہ میں پہلی بار انگلینڈ آیا ہوں۔ تم یقین کرو مسٹر، اب اپنا صحیح نام تو بتا دو۔ اس نے اپنا جملہ درمیان میں روک کر پوچھا۔ تم مجھے مارک گیبل کہہ سکتی ہو؟
ہوں، مگر تم یورپ کے باشندے تو نظر نہیں آتے۔ ان تمام الجھنوں میں نہ پڑو ریٹا۔ تمہیں علم ہوگا اس بات کا کہ اینڈریو ایلس کا تعاقب صرف یورپین ممالک سے نہیں ہو رہا۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع تھا۔ بس اس سے زیادہ اس کے بارے میں تمہیں نہیں بتا سکوں گا۔ میں اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہتی۔ یہ بتاؤ اینڈریو ایلس ہالی ووڈ میں کس جگہ قیام پذیر ہے؟ 18 ایون بورنیو، میں نے جواب دیا اور وہ مضطرب انداز میں اٹھ گئی۔ 1 منٹ، میں اس کا پتہ نوٹ کر لوں۔ ممکن ہے ذہن سے نکل جائے، اس نے کہا اور ایک میز کے قریب پہنچ گئی جہاں رائٹنگ ٹیبل پر رائٹنگ پیڈ اور پینسل پڑی ہوئی تھی۔ پتہ نوٹ کر لو، مگر اسے احتیاط کے ساتھ رکھو، کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، میں نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ وہ وہاں ٹھیک تو ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کیا وہ وہیں قیام کرے گا؟ ہاں، اس وقت جب تک اسے اپنے بارے میں اطمینان نہیں ہو جائے، میں نے جواب دیا۔ خدا کی پناہ، ویسے تم نے مجھے بڑا سکون بخشا ہے۔ میں اس کے لیے سخت پریشان تھی۔ مس ریٹا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں مختصراً آپ کی کہانی سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور ریٹا نے گردن جھکا دی۔ کوئی خاص کہانی نہیں ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ وہ برے راستوں کا راہی تھا، میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ اپنے راستے سے نہ ہٹا تو مجبوراً میں نے وہی راستے اپنا لیے۔ مسٹر برنٹڈ ایک صنعت کار ہیں اور میں ان کے سیکریٹری کی حیثیت رکھتی ہوں۔ آج تک مسٹر برنٹڈ کو یہ نہیں معلوم ہو سکی کہ وہ میرا تعلق کسی طرح اینڈریو سے تھا، لیکن جب اینڈریو نے انہیں 10 لاکھ پاؤنڈ کی چوٹ دی اور وہ تل ملا کر اس کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے، انہوں نے ساری گواہیوں میں میرا ہی سہارا لیا، اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ اینڈریو اس ملک سے نکل چکا ہے، میں نے ان کا ساتھ بظاہر ہر ممکن تعاون کے طور پر دیا تاکہ کم از کم ان کی کوششوں سے آگاہ رہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں مسٹر برنٹڈ کو بلایا گیا تو ساتھ ہی مجھے بھی طلب کر لیا گیا کہ میں اینڈریو کو پہچاننے میں پولیس کی مدد کروں۔ ٹھیک، گویا مسٹر برنٹڈ کو چوٹ دینے میں آپ کا بھی ہاتھ تھا۔ میں اس لیے انکار نہیں کروں گی کہ تم بھی یہاں نہ پولیس کو مخبر ہو، نہ ہی اینڈریو کے دشمن۔ تم اس کے کاغذات پر امریکہ سے یہاں پہنچے ہو، ظاہر ہے ہم دونوں اچھے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ یقیناً مجھے نہ مسٹر برنٹڈ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ لندن پولیس سے، اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہے۔ اینڈریو اگر مجھے آپ کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا دیتا تو شاید میں سب سے پہلے آپ ہی سے رابطہ قائم کرتا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے آپ کا تذکرہ نہیں کیا۔ تاہم میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ بہت جلد اینڈریو ایلس دوبارہ یہاں پہنچے گا، لیکن ایک امریکی کی حیثیت سے۔ اوہ، ریٹا نے پر اشتیاق انداز میں کہا، کب تک اس کی آمد متوقع ہے؟ اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یقیناً 1 آدھ ماہ لگ جائے گا، میں نے جواب دیا۔ ریٹا کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا تھا، پھر اس نے کہا، خیر 1 آدھ ماہ کی کوئی حیثیت نہیں، میں تو بس اس کی زندگی اور سلامتی کی خواہاں ہوں۔ ویسے مسٹر مارک، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تم نے پولیس سے بچنے کے لیے بہترین میک اپ کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ پولیس تمہارے اس میک اپ میں تمہیں تلاش نہیں کر پائے گی، لیکن تمہارا پاسپورٹ اور کاغذات پولیس کے پاس موجود ہیں، ان کے بغیر یہاں تمہیں الجھنیں پیش آ سکتی ہیں۔ ہاں، یہی سب سے بڑی الجھن ہے میرے لیے۔ اس کا کوئی حل نکل سکا تو میں مطمئن ہو کر یہاں اینڈریو کے مشن کو پورا کر سکوں گا۔ ریٹا خیالات میں ڈوب گئی، دیر تک خاموشی رہی، پھر کہنے لگی، خیر اس کا بھی کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مستقبل میں مستقل طور پر لارڈز میں ہی قیام کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ ریٹا کو اپنے نئے پروگرام کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کہا، میرا قیام اس وقت تک کہیں نہیں ہے، مختصر سا سامان تھا جسے ایک سوئمنگ کلب کے کلاک روم میں جمع کرا دیا ہے، اور اس وقت میں بے گھر ہوں۔ تم اگر پسند کرو تو یہاں اس فلیٹ میں قیام کرو، لیکن ٹھہرو، نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ مسٹر برنٹڈ اکثر یہاں مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی چلے بھی آتے ہیں، بہت مہربان آدمی ہیں، لیکن افسوس ہم انہیں ان کی مہربانیوں کا اچھا صلہ نہیں دے سکے۔ تم یوں کرو مسٹر مارک، فوری طور پر کسی ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرا لو
اور وہاں قیام کرو، یا تمہارے خیال میں پولیس تمہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میں نہیں کہہ سکتا، تاہم پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہی لوں گا۔ البتہ اگر تم میری کوئی مدد کر سکو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ میں یقیناً اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کروں گی، ریٹا نے جواب دیا۔ پھر اس کے اصرار پر میں نے اس کے ساتھ کافی پی۔ اس کے بعد میں اٹھ گیا۔ ریٹا بولی، میں اگر تم سے رابطہ قائم کرنا چاہوں مسٹر مارک تو کس طرح کر سکتی ہوں؟ فی الوقت تو کوئی جگہ نہیں ہے ریٹا، میں اگر کہیں قیام کا بندوبست کر سکا تو تمہیں اس کی اطلاع دے دوں گا۔ ویسے تم جس وقت کہو میں تمہیں فون کر لوں۔ ہاں، خیر ایک آدھ دن تو کوئی خاص الجھن نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے تم پرسوں صبح 10 بجے مجھے فون کر لینا، ممکن ہے ضرورت پیش آ جائے، ریٹا نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میں اس سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ ٹیکسی ڈرائیور پیٹر اطمینان سے اپنی سیٹ کی پشت ٹکا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھول دیا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ جی صاحب، اب کہاں چلوں؟ بس پیٹر، تھوڑی دیر لندن کی آوارہ گردی کراؤ، اس کے بعد مجھے لارڈس کے پاس چھوڑ دینا، میں نے جواب دیا اور پیٹر نے گردن ہلا دی۔ شام کی سیاہی پوری طرح جھکائی تھی اور لندن کے گلی کوچے روشن ہوتے جا رہے تھے۔ کوہر آلود شام روشنیوں سے کہکشاں بنی ہوئی تھی۔ وکٹوریہ اسٹیشن سے گزر کر ہم ٹرافل گیر اسکوائر آ گئے، جہاں قمقموں کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ چوک کے وسط میں استدادہ بلند و بالا ستون کی چوٹی پر کھڑے لارڈ نیلسن کی ترچھی ٹوپی روشنی سے چمک رہی تھی۔ ٹرافلگر اسکوائر کے مشہور زمانہ کبوتر نیشنل گیلری کے یونانی ستونوں اور سینٹ پال کے گرجے کے گنبد میں بسیرا کرنے جا چکے تھے۔ بڑے چوک کے فوارے کے عقب میں جہاں ایک دیوزاد مچھلی کا مجسمہ گل پھڑے پھیلائے منہ سے پانی اگل رہا تھا، ہری کرشنا ہری اوم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سنک اور نقرائی گھنٹیاں بھی بجائی جا رہی تھیں۔ مجھے علم تھا کہ لندن میں ہری کرشنا تحریک خاصی زور پکڑ چکی ہے۔ پیٹر نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے گردن سے اشارہ کر دیا اور پیٹر نیشنل گیلری کے سامنے والی سڑک کی طرف چل پڑا، جہاں سے موسیقی اور بھجن الاپنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 7 انگریز لڑکے اور 3 لڑکیاں ہندو برہمنوں اور مندروں میں رقص کرنے والی داسیوں کا روپ دھارے فٹ پاتھ پر ناچ رہے تھے۔ لڑکوں کے سر سوائے برہمنوں کے روایتی چوٹی کے مکمل طور پر منڈے ہوئے تھے۔ ان بہروپیوں نے سفید دھوتیاں اور کھڑاوے پہن رکھے تھے، ہاتھوں میں گھنٹیاں اور گلوں میں ڈھولکیاں لٹکا رکھی تھیں، جنہیں وہ لہک لہک کر بے سرے انداز میں بھجن الاپتے ہوئے بجا رہے تھے۔ آگے آگے ایک حسین و متناسب جسم کی پستہ قد لڑکی دھوتی میں ملبوس، شانوں پر بال بکھرائے، ماتھے پر تلک جمائے، مندروں کے رقص کی ایک بھدی نقل اتار رہی تھی۔ ڈھول پر تھاپ پڑتی تو وہ ہندوستانی رقص فراموش کر کے خالصتاً مغربی انداز میں بندر ناچ ناچنے لگتی۔ دوسری لڑکی ہاتھ میں پیتل کی گڑوی لیے اس تماشے کو دیکھنے والوں سے چندہ مانگ رہی تھی۔ لندن کے ہندو مندر کے لیے چندہ دیجیے، ہری اوم، وہ کہہ رہی تھی۔ میں ٹیکسی سے کمر لگائے اس تمام تماشے کو دیکھتا رہا۔ پیٹر بھی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے خاموشی سے $5 کا نوٹ نکال کر اس کی گڑوی میں ڈال دیا۔ میں صرف دلچسپی لینا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ مجھے تھوڑا سا ذہنی سکون میسر آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے بھی چل پڑے۔ آکسفورڈ اسٹریٹ تک جانے والی شیفٹ بیری ایونیو اور ان سڑکوں کے درمیان مشہور زمانہ پکاؤڈلی سرکس کے گرد لاکھوں روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ پکاؤڈلی کے درمیان ایروس کے مجسمے کے گرد ہپیوں کے ہجوم لگے ہوئے تھے اور سارے کے سارے آوارہ گرد اپنی منمانیوں میں مصروف تھے۔ ہم وہاں بھی زیادہ دیر نہیں رکے۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، کوہر بھی گاڑھی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی سردی کا احساس بھی بڑھ گیا تھا۔ میں نے پیٹر سے واپسی کے لیے کہا تو اس نے گردن جھکا دی۔ راستے میں میں ان ہپیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کے بدن پر پورے لباس بھی نہیں تھے۔ وہ اپنی دنیا میں مست تھے۔ کیا ان لوگوں پر یہ سردی اثر انداز نہیں ہوتی ہوگی؟ میں سوچتا رہا۔ پیٹر نے بھی مجھے مخاطب نہیں کیا تھا، البتہ جب میں لارڈس کے قریب پہنچا تو پیٹر نے مسکرا کر کہا، ویسے تو سب ٹھیک ہے نا چیف؟ میں چونک پڑا۔ میرا مطلب ہے آپ کی منگیتر، کیا آپ اس کی طرف سے اب بھی غیر مطمئن ہیں؟
نہیں پیٹر، میرا خیال غلط تھا اس کے بارے میں نے یوں ہی بات بنانے کی غرض سے اس سے کہا۔ پیٹر مسکرا کر گردن ہلانے لگا، پھر بولا، زیادہ الجھن میں پڑا ہی نہ جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اسے میٹر دیکھ کر بل ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی خاصی ٹپ بھی۔ اس نے گردن جھکا کر میرا شکریہ ادا کیا، پھر پوچھا، کل آؤں چیف؟ ہاں پیٹر، 11 بجے کے قریب آ جانا۔ میں اگر نہ بھی ملوں تو فکر مت کرنا، تمہارا میٹر برابر چلتا رہے گا۔ تھینک یو سر، اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں لارڈس کی جانب چل پڑا۔ ویسے اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید میرے ستارے گردش سے نکل رہے ہیں۔ ابھی تک میں لندن پولیس کی نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا، حالانکہ شاید وہ میری تلاش میں ہوں گے۔ ریٹا پر میں نے بہت بھروسہ کیا تھا، لیکن اسے اپنی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ حالات ابھی تک پرسکون تھے۔ میں سکون نہیں لے پا رہا تھا، مگر تاکہ اپنے مقصد کی تکمیل کر سکوں۔ دوسرا دن بھی حسب معمول رہا۔ 11 بجے پیٹر پہنچ گیا۔ اس بیچارے نے شاید میری بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اسی لیے لارڈ کے سامنے ٹیکسی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہیلو پیٹر۔ ہیلو سر، میں آپ کو تلاش کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ سوری، مجھے کچھ دیر ہو گئی، میں نے اطراف کا جائزہ لے کر کہا۔ میں گہری نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھ چکا تھا۔ حالات پرسکون ہی نظر آ رہے تھے، یا یہ میرا حسن نظر تھا؟ میں پیٹر کے ساتھ چل پڑا۔ پیٹر کو میرے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ بیچارہ بھی میری آوارہ گردی کا شکار رہا۔ پھر ایک پبلک کال بوتھ سے تھوڑے فاصلے پر میں نے ٹیکسی رکوائی اور بوتھ میں داخل ہو کر ریٹا کے نمبر ڈائل کیے، لیکن ریٹا سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں واپس ٹیکسی میں آ بیٹھا اور لندن کی سڑکیں ناپنے لگا۔ بہت سی الجھنیں سر ابھار رہی تھیں۔ جیب زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی، ٹیکسی کا بل ہی بھاری پڑ جاتا۔ میں وہ عیاشی نہ کرتا اگر لندن کے کاغذات ساتھ ہوتے، اور لندن اجنبی نہیں ہوتا۔ کم از کم ٹیکسی میں بیٹھ کر قدم قدم پر لوگوں کی رہنمائی کی تو ضرورت نہیں تھی نا۔ لنچ کے وقت میں نے پیٹر کو واپس لوٹ چلنے کے لیے کہا۔ پیٹر نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے لارڈس میں پہنچا دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے چیف؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے چند نوٹ دے کر کہا، بس اب میں ہوٹل ہی میں آرام کروں گا، کل ملاقات ہوگی، 11 بجے کے قریب آ جانا۔ وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں تھکے قدموں سے اندر چل پڑا۔ طبیعت پر نہ جانے کیوں اس میں ہلال سا طاری ہو گیا تھا۔ شاید یہ احساس تھا کہ لندن میں اب برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ممکن ہے جیل میں ہی گزارنا پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لندن پولیس اور امریکن پولیس کی طرح تیز رفتار نہیں تھی، یا پھر میرے معاملے کو اتنا اہم نہیں سمجھا گیا تھا کہ اس پر بھرپور توجہ دی جاتی، ورنہ اب تک کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں دیر تک میں انہی خیالات میں سرگردہ رہا۔ میرا ذہن ہیجان کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی عمل ضروری ہے۔ میں لندن آ چکا ہوں، ہر چند کے یہاں کے حالات خراب تھے اور میرے لیے آزادانہ نقل و حرکت کی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ خاموشی، آوارہ گردی کیا معنی رکھتی تھی، جبکہ امریکہ میں یہ بات نہیں تھی۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر میں نے ریٹا کو فون کیا، لیکن وہ اب بھی موجود نہیں تھی۔ میں ہوٹل میں نہیں رکا اور باہر آیا۔ لندن کی سڑکیں پیدل چلتے ہوئے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے ہر آنکھ میری ہی طرف متوجہ ہے، لیکن میں چلتا رہا۔ پھر ایک قہوہ خانے کے سامنے فٹ پاتھ پر لگے ہوئے اسٹال پر کھڑے ہو کر میں نے چند کتابیں خریدیں، اور ان میں سے کوئی کتاب خریدنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک ریک میں لگے ہوئے آج کے اخبار پر نگاہ پڑی۔ بس یوں ہی ایک نام نظر آیا جسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے کتاب رکھ کر جلدی سے اخبار ریک سے نکال لیا اور چند شیلنگ جیب سے نکال کر کاؤنٹر پر ڈال دیے۔ جوشو کا نام میرے لیے بہت مانوس تھا، حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ جوشو نام کی صرف ایک ہی شخصیت اس کائنات میں ہو، لیکن اس نام سے منسلک تفصیلات میں نے پڑھی تو دنگ رہ گیا۔ مجھے اپنی کند ذہنی پر افسوس ہونے لگا کہ اب تک میں نے مقامی اخبارات کو کیوں نظر انداز کیے رکھا، جبکہ اخبارات دیکھتے رہنا بے حد ضروری تھا۔ ہاں، اخبارات تو خود مجھے حالات سے باخبر رکھنے والے تھے۔ میں اسٹال سے ہٹ کر قہوہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر میں نے کافی منگوائی اور اس چھوٹے سے اشتہار کو دیکھنے لگا،
لکھا تھا، کھوئے ہوئے دوست کی تلاش ہے۔ علی، اگر لندن میں ہو تو لیسٹر اسکوائر کی عمارت نمبر 12 میں آ جاؤ، تمہارا دوست تمہارے لیے بے چین ہے۔ جوشو، میرے علاوہ اور کس کے لیے ہو سکتا تھا یہ اشتہار؟ میرا دوست، میرا ہمدرد جوشو یہاں تک آن پہنچا تھا۔ ذہن میں عجیب عجیب تاثرات ابھرے، ساری اداسی دور ہو گئی، جوشو کے لیے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی سی شناسائی کو نہ جانے کون کون سے روپ دے دیتے ہیں۔ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان کے سینے میں کون سا دل دھڑکتا ہے۔ جلدی جلدی کافی پی اور پھر بل ادا کر کے اٹھ گیا۔ اخبار تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا تھا۔ میں اسی وقت جوشو سے مل لینا چاہتا تھا۔ اس کی آمد کے احساس نے طبیعت میں ایک جولانی پیدا کر دی تھی، حالانکہ ایک احساس شرمندگی بھی تھا۔ جوشو کے لیے کوئی اچھی رپورٹ نہیں تھی میرے پاس۔ ابھی تک میں لندن میں اپنے لیے کوئی بہتر مقام نہیں بنا سکا تھا۔ اسے یہی بتانا پڑے گا، یا پھر ممکن ہے جوشو کو اینڈریو ایلس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہو اور وہ بیچارہ پھر حالات سنبھالنے آن پہنچا ہو۔ لیکن بہت مختصر وقت میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے لیسٹر اسکوائر کے بارے میں معلوم کیا اور پھر ایک ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ لندن سے ناواقفیت بری طرح کھل رہی تھی۔ برابر کی نشست پر سیاہ بالوں والی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کس قدر پستہ قامت لیکن پرکشش تھی۔ لمبے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ یورپی طرز کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ چند ساتوں کے بعد اس نے میری طرف دیکھا تو میرے ہونٹوں پر خواہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ ہیلو، میں نے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ موسم کچھ خراب ہے۔ ایسا زیادہ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سوریتھم۔ کیا لیسٹر اسکوائر راستے میں پڑتا ہے؟ ہاں۔ آپ اجنبی ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سیاہ ہوں۔ اوہ، کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستانی ہوں۔ خوب۔ اس بار وہ دل سے مسکرائی۔ لیسٹر اسکوائر پر اتریں گے آپ؟ جی، میں نے جواب دیا۔ تیسرا اسٹاپ ہوگا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے گردن ہلا دی۔ پھر پوچھا، آپ بھی مقامی معلوم نہیں ہوتی؟ میں یورپ اور افریقہ کا امتزاج ہوں۔ اس نے انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ ماں برطانوی اور باپ افریقی تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے سیاہ بال اور سیاہ آنکھیں اس سیاہ و سفید امتزاج کا مظہر تھے۔ بہرحال اس سے زیادہ چھان بین بے سود تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے دوست بنانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن فائدہ؟ میں تو خود زیادہ لوگوں سے بچنا چاہتا تھا۔ تیسرے اسٹاپ پر میں نے بس چھوڑ دی۔ اب عمارت نمبر 12 کی تلاش تھی۔ اس سلسلے میں بھی ایک راہگیر سے مدد لی اور اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ نمبر 9 ہے۔ اسی تناسب سے 10 اور 11 چھوڑ دیں، 12ویں عمارت مل جائے گی۔ میں شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ 12 نمبر عمارت خاصی کشادہ اور خوشحال تھی۔ بڑا گیٹ دونوں طرف سے سرخ پھولوں سے لدا ہوا تھا اور گیٹ پر بائیں سمت بیل لگی ہوئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ چند ساتھ کے بعد ایک دراز قد شخص گیٹ پر آیا۔ اس کے قد و خال چینیوں کیسے تھے، لیکن قد و قامت سے وہ عام چینیوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور چونک پڑا، پھر مسکرا کر جھک گیا۔ مسٹر علی، اس نے کہا اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس کے انداز میں احترام تھا۔ میں گہری سانس لے کر اندر داخل ہو گیا۔ تشریف لائیے جناب، میں نے آپ کا نام غلط تو نہیں لیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے تعجب ہے، میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں جناب؟ آپ مجھے کس طرح پہچان گئے؟ ہمارے پاس آپ کی تصویر موجود ہے۔ لندن میں تقریباً 20 افراد آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ خوب۔ مسٹر جوشو کہاں ہیں؟ اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جائیں گے۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دے دی جائے گی۔ اس نے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم کھول دیا اور میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اطلاع دے دوں؟ اس نے اجازت چاہی اور میں نے گردن ہلا دی۔ دراز قد چینی باہر نکل گیا۔ میں جوشو کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس شریف النفس شخص نے میرے لیے جس قدر جدوجہد کی تھی، کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں بھلا اسے اس کے احسانات کا کیا صلہ دے سکتا تھا؟ دیر تک میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے خیالات میں کھویا رہا۔ پھر دروازے پر آہٹ ہوئی اور 2 چینی نوجوان اندر داخل ہو گئے۔
انہوں نے جھک کر تعظیم کی، پھر ان میں سے ایک نے کہا تشریف لائیے جناب۔ میں اٹھ گیا۔ کیا مسٹر جوشو آ گئے؟ جی ہاں، کچھ دیر کے بعد وہ آپ سے ملاقات کریں گے، اس چینی نے جواب دیا، اور میں خاموشی سے چلتا ہوا ایک دوسرے کمرے کے دروازے پر آ گیا جو ایک طویل راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ چینیوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر احترام سے دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ ایک ٹھنڈا اور خوبصورت کمرہ تھا، خوشگوار خنکی پھیلی ہوئی تھی، فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، اور اسی کی مناسبت سے فرنیچر بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ آرام کریں، اگر غسل کرنا چاہیں تو باتھ روم موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی حاجت ہو تو کیا مسٹر جوشو سے ملاقات میں دیر لگے گی؟ تھوڑی دیر، وہ یہاں موجود نہیں تھے، انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دی گئی ہے، بس پہنچنے والے ہوں گے، اس چینی نے کہا، اور میں ایک آرام دہ صوفے میں بیٹھ گیا۔ دونوں چینی گردن خم کر کے باہر نکل گئے۔ میں خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس طرح تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ بوریت ہونے لگی۔ دراصل مسٹر جوشو سے ملاقات کی اتنی جلدی تھی کہ مجھے یہ تاخیر ناگوار گزرنے لگی تھی۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جس پر پردہ لہرا رہا تھا۔ میں نے پردہ سرکایا اور کھڑکی کی چٹخنی کھولنے کی کوشش کی، لیکن کھڑکی باہر سے بند تھی۔ عجیب طرز کی کھڑکی تھی، بے حد مضبوط، اس میں شیشہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باہر سے بند ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا، کمرے کی دوسری چیزوں کو دیکھنے لگا۔ غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، خوبصورت غسل خانہ تھا۔ پھر دروازے پر آ گیا، اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ تب پہلی بار مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، دروازہ کیوں بند ہے؟ میں نے دیوار پر کوئی ایسا بٹن تلاش کیا جسے دبا کر کسی کو بلایا جا سکے، لیکن ایسا کوئی بٹن بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو ایک طرح سے یہاں قید ہو گیا ہوں، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے دروازہ زور زور سے بجایا اور کسی کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی چاپ سنائی نہیں دی۔ عقل سے اس قدر پیدل بھی نہ تھا کہ اس انوکھی صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جیب سے اخبار نکال کر اس چھوٹے سے اشتہار کو کئی بار دیکھا۔ جوشو کی طرف سے تھا، میرے لیے ہی تھا، یہ جگہ بھی صحیح تھی جہاں میں آیا تھا، لیکن یہ کیا اصرار ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جوشو کا کیسا اقدام ہے؟ ذہن مختلف سوالوں میں الجھ گیا۔ ایک بار پھر دروازے کو زور زور سے پیٹا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور اب میرے ذہن نے کسی خطرے کی گردان شروع کر دی تھی، لیکن خطرہ کیا تھا؟ یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں دوبارہ آرام کرسی پر آ بیٹھا۔ لے دے کر ایک ہی بات ذہن میں آئی تھی، جوشو کسی طرح روشنی میں آ گیا ہے، میرے لندن پہنچنے کی خبر کسی طرح دوسروں کو مل گئی ہے، اور شاید میں دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ اس دوران میں نے کئی بار دروازے کے پاس جا کر اسے پیٹا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی موجود نہیں۔ تھک ہار کر دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا، اور پھر کئی گھنٹے گزر گئے۔ اس وقت رات ہو گئی تھی جب کھڑکی کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ جب کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی، میں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں جن کی نالیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ پھر ایک تیسرا شخص اندر آیا۔ یہ وہی دراز قامت چینی تھا جو سب سے پہلے مجھے ملا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ دونوں اسٹین گن والے کونوں میں مستعد کھڑے ہو گئے۔ اٹھو، چینی نے کہا۔ اس کا لہجہ کرخت تھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اوپر کرو، اس نے پھر کہا، اور میں نے ایک بات محسوس کی۔ جب پہلی بار اس نے مجھ سے بات کی تھی تو اس کے لہجے میں تبدیلی تھی۔ وہ چینیوں کے سے انداز میں انگلش بول رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا لہجہ خالص امریکن تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کیے تو اس نے میری جیبوں کی تلاشی لی، لیکن میرے پاس اسلحہ نہیں تھا، تاہم اسے جو کچھ ملا اس نے نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ آخر میں چوتھا آدمی اندر داخل ہوا، کشادہ جسم اور چوڑے چہرے والا ایک خطرناک صورت امریکن، جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے۔ وہ مجھے گھورتا ہوا میرے نزدیک آیا، اور دفعتاً اس کا الٹا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ اس غیر متوقع ضرب سے میں لڑکھڑا کر صوفے پر گر پڑا۔
قوی ہیکل آدمی آگے بڑھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اس کی دہکتی ہوئی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور باریک ہونٹ بھیچے ہوئے تھے۔ شعلہ بار آنکھیں مجھے گھورتی رہیں۔ میری کیفیت بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان خرمستیوں کا مناسب جواب دوں، لیکن خود کو اس جنون خیزی سے باز رکھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر جگہ مجھے ہی کامیابی نصیب ہوتی۔ دوسرے بھی ذہن رکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں۔ پھر اس وقت تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ میں نہایت اطمینان سے اس چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ بے شک ابھی میری ذہنی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میں کامیابی سے امریکن پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لندن آ گیا تھا، لیکن لندن کی کیفیت بھی میرے لیے امریکہ سے مختلف نہیں تھی۔ ابھی تک میں قدم نہیں جما سکا تھا، اپنے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں تلاش کر سکا تھا۔ مجھے ان حالات سے سبق لے کر اور محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ ہر جگہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ جوشو کے نام پر دوڑے چلے آنا دانش مندی تو نہیں تھی۔ جوشو امریکہ میں رہنے والا چینی تھا۔ اس نے بے شک نہایت کامیابی سے مجھے لندن پہنچا دیا تھا، لیکن امریکی پولیس احمق تو نہیں تھی۔ اس کا جوشو تک پہنچ جانا ناممکن نہیں تھا، اور یہی ہوا تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ جوشو امریکی پولیس کی نگاہوں میں آ گیا تھا، ورنہ اس کے حوالے سے میرے لیے چوہے دان تیار نہیں کیا جاتا۔ خادم کو اولیو ہاورڈ کہتے ہیں، قوی ہیکل شخص نے نہایت نرم آواز میں کہا، اور میرا گریبان اب تک اس کے چوڑے ہاتھوں کے شکنجے میں دبا ہوا تھا۔ موجودہ سچویشن اور اس کے فدوایانہ الفاظ ایک مضحکہ خیز نوعیت کے حامل تھے۔ دفعتاً میرے ذہن کی کیفیت بھی بدل گئی۔ آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی مسٹر ہاورڈ، میں نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہاورڈ کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جوشو مجھے اس کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ نسلاً یہودی تھا اور اس نے میری گرفتاری کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ابھی مزید مسرت ہوگی، اس نے مجھے صوفے پر دھکا دیا۔ یقیناً مجھے پوری امید ہے، میں نے جواب دیا، اور ہاورڈ گھوم کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان لوگوں نے اس دوران چہروں سے ماسک اتار دیے تھے اور اب وہ چینی کے بجائے امریکن نظر آ رہے تھے۔ ہاورڈ پیچھے ہٹ کر ایک صوفے کی پشت سے جا ٹکا۔ اس کی سرخ چمکیلی آنکھیں اب بھی مجھے گھور رہی تھیں۔ اس کے چھوٹے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ اس منحوس یہودی کی آنکھوں کی یہ سرخی دائمی ہے، اس کا تعلق غصے سے نہیں تھا۔ اور تمہارا نام تو کسی تعارف کو محتاج ہے ہی نہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ غالباً تم نے پورے اسرائیل کو تباہ کرنے کا عزم کیا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ کاش مسٹر ہاورڈ میں ایسا کر سکتا۔ میرے لہجے سے کئی شدید تمناؤں کا عکس جھلک رہا تھا۔ نہیں کر سکتے۔ پورے عالم اسلام کی یہی کیفیت ہے، لیکن سب مجبور ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ مجبوریاں بڑھتی جائیں گی اور اسرائیل وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان ہاورڈ جیسے لوگ نہیں ہیں۔ اوہ، آپ سے مل کر دوبارہ خوشی ہوئی مسٹر ہاورڈ، میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن وہ مسکراتا رہا۔ تم نے ایبرن ہال میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد تم نے چند نوجوانوں کو اور ہالی ووڈ میں چند مذہبی لوگوں کو قتل کیا۔ ابھی تک تمہارے فلسطینی قزاقوں کو سہارا نہیں ملا، کیا بات ہے؟ میں نے کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ کیا پروگرام تھا تمہارا؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ میں خاموشی سے پاکستان نکل جانا چاہتا تھا، میں نے کہا، حساب کتاب کے یہ بغیر۔ ہاورڈ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ہاں، ایسا ہی ارادہ تھا۔ میں مسکرا کر بولا۔ کیا امریکی انتظامیہ اتنی ہی احمق ہے؟ ہاورڈ بولا۔ واسطہ نہیں پڑا کبھی اس سے، میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ اور واسطہ پڑا بھی تو چند احمق لوگوں سے، جنہوں نے تمہاری سطح کا غلط اندازہ لگایا اور بلند پرواز سے کام لیا۔ انہیں چاہیے تھا تمہیں کسی چھوٹے سے چوہے دان میں پھنسانے کی کوشش کرتے۔ بہرحال صورتحال بدل گئی ہے۔ میں تم سے کچھ معلومات چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میرے سوالات کے درست جوابات دو گے۔ کوشش کروں گا، میں نے بے نیازی سے کہا۔
جوشو سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ کون جوشو؟ میں نے سوال کیا اور اولیو ہاورڈ کی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ ملنے لگا۔ اس کے بدن میں جنبش ہوئی جیسے کسی اضطراب کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ تمہاری موت میرا ایک اہم فریضہ ہے جسے میں یقیناً انجام دوں گا، لیکن تم میرے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ میں جس وقت چاہوں گا تمہیں کسی چونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ حکومت امریکہ کی اس پالیسی سے مجھے شدید اختلاف ہے کہ اس نے ریاست ہائے متحدہ میں چینیوں کو بڑی مراد دے رکھی ہیں۔ میں اس نسل سے دلی نفرت کرتا ہوں۔ اس نے میری امن پسندی کا جو ڈھونگ رچا رکھا ہے وہ فراڈ ہے، اور یقین کرو میں اس فراڈ کو ناکام بنا دوں گا۔ میں ان کی صحیح تصویر حکومت کو پیش کر کے اسے اس بات پر مجبور کر دوں گا کہ امریکہ میں ایک بھی چینی نہیں رہنے دیا جائے۔ اور میرے دوست، تم اس کام کے لیے ایک بہترین آدمی ثابت ہوگے۔ تم یہودی دنیا میں کسی سے محبت بھی کرتے ہو؟ مجھے اس بات کا جواب دے دو، میں نے کہا۔ اس کا جواب وقت دے گا، وہ وقت جب دنیا پر اسرائیل کی حکومت ہوگی، صرف اسرائیل کی۔ ہاورڈ کا لہجہ وحشیانہ تھا۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ میرا ایمان ہے، میں نے کہا۔ جواباً ہاورڈ نے ایک مجنونانہ قہقہ لگایا۔ وقت بتائے گا، صرف وقت۔ وقت بہت کچھ بتائے گا مسٹر ہاورڈ، دیکھتے رہو۔ اوہ تم لوگ، ہاورڈ نے جیسے میری بات ہی نہیں سنی تھی۔ تم لوگ بھی یاد کرو گے کہ کسی سے واسطہ پڑا تھا۔ ایبرن ہال میں بے سروپا تقریر کر کے تم نے پاکستانیوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ہے۔ تمہارے لیے یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بار امریکہ میں ایک مقتدر چینی میرے جال میں پھنسا ہے، لیکن میں دیکھوں گا وہ کس قدر ذہین ہے۔ میں بالآخر اس کیچوے کو اس کے خول سے نکال لوں گا۔ کب تک چھپا رہے گا وہ؟ اور تم میری مدد کرو گے۔ مجھے کسی کچھوے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوشو سے تمہاری ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ کیا تمہارے سفارت خانے نے اسے تمہاری مدد پر آمادہ کیا تھا؟ ہاورڈ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ یہ بات تم میرے سفارت خانے سے کیوں نہیں معلوم کرتے؟ میں نے سادگی سے کہا۔ وہاں سے بھی معلوم کر لی جائے گی۔ تمہارا کیا جواب ہے؟ ہاورڈ کا لہجہ زہر آلود تھا۔ صرف یہ کہ میں جوشو نامی کسی چینی سے واقف نہیں ہوں۔ امریکہ سے انگلستان کس طرح آئے؟ ہاورڈ نے زاویہ بدل کر پوچھا۔ جس طرح ممکن ہو سکا، میں اس سلسلے میں تفصیلات بتانا پسند نہیں کرتا، میں نے سرسری سا جواب دیا۔ مسٹر علی، تم اتنا ضرور سمجھ لو کہ میں نے اب تک جو کیا ہے اس کی ایک ٹھوس حیثیت ہے، ورنہ جوشو کے نام پر تم دوڑے نہ چلے آتے۔ تمہاری آمد اس بات کا اطلاع ہے کہ ہم صحیح خطوط پر چل رہے ہیں۔ بہرحال تمہاری زبان کھلوانا میرے لیے ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارے ایک ایک عضو میری باتوں کا جواب دے گا، اس کے لیے انتظار کرو۔ میں تمہیں تمہارے دوستوں کے ساتھ جہنم رسید کروں گا۔ ہاورڈ اب بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ یہ تمہاری مرضی ہے ہاورڈ، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اولیو ہاورڈ پھر نارمل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر یہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کون سے نئے منصوبے نے جنم لیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، بہتر ہے مسٹر علی کو آرام کرنے دیا جائے، اس طرح انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں اس کے اس غیر متوقع حرکت پر حیران رہ گیا، لیکن خود کو اتنا معصوم ظاہر کرنا بھی موت کو جلد بلانے کے مترادف تھا۔ کم از کم اتنی بات تو سمجھ ہی لینی چاہیے تھی کہ کوئی نیا منصوبہ ہاورڈ کے ذہن میں آیا ہے جس نے فوری طور پر اس کے رویے میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اور یہ نیا منصوبہ، میں نے اولیو ہاورڈ کی خواہش کے مطابق آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسہری پر لیٹ کر ان حالات پر غور کرنے لگا۔ ہاورڈ کیا چاہتا ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ وہ امریکہ میں آباد چینیوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہودی وحشی، میری ذہنی رو جوشو کی طرف چلی گئی۔ ایک نرم خو، مہربان اور محبت کرنے والا انسان۔ کم وقت اولیو ہاورڈ نہ جانے کس طرح اس کی بو پا گیا۔
اب اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہ گیا تھا کہ ہاورڈ نے کسی نہ کسی طرح تفصیلات معلوم کر لی ہیں، لیکن اندازہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک جوشو پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے مجھ سے بڑی حماقت ہوئی ہے۔ جوشو کے اشتہار پر مجھے یوں ناک کی سیدھ میں نہیں چلے آنا چاہیے تھا، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا پہلے میں اس عمارت کے گرد چکر لگا کر یہاں کے حالات معلوم کرتا، اور اس کے بعد اگر مطمئن ہوتا تو پھر جوشو سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن میں نے حماقت کی اور جوشو کی پوزیشن بھی خراب کر دی۔ مجھے شدید افسوس ہونے لگا۔ ممکن ہے جوشو نے سرے سے میرے وجود کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہو اور معاملہ صرف میری گرفتاری پر منحصر ہو۔ میرا اس طرح چلے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا تعلق جوشو سے تھا۔ احساس حماقت سے میرے ذہن میں چٹکاریاں بھرنے لگیں۔ مجھے خود پر شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنی بے وقوفی سے اپنے انتہائی مخلص دوست کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں سارا معاملہ میرا ذاتی ہے۔ دوسروں کو میرے اس جذبے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے دوست میری وجہ سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ مجھے پہلے اپنی ذہنی پہنچ، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ جذبے تو ہر سینے میں موزون ہوتے ہیں، صرف جذبات سے ہی کام نہیں چلتا، اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر میری کارکردگی اتنی ہی شاندار رہی تو میں اپنی حماقتوں سے تنظیم کو بھی نقصان پہنچاؤں گا۔ ایبرن ہال کی پرجوش تقریر ٹھیک تھی کہ میں حقیقتوں کو جھوٹ میں ملفوف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے شہناز کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد کھیل ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے امریکن پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر بجلی کی کرسی پر بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا اس سے مقابلہ کرتے ہوئے گولی کا شکار ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر یہ سب کچھ نہیں تو اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دوستوں کو اپنے جذبوں کا شکار بناتا پھروں۔ یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ مجھے چاہیے کہ خود کو آزماؤں اور اپنے بارے میں خود ہی فیصلے کروں۔ اگر اس قابل نہیں ہوں تو پھر مجھے مر جانا چاہیے۔ یہ احساسات ایک جنون کی شکل اختیار کر گئے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ہاورڈ کی قید مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں خود کو آزمانے پر تل گیا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مجھے قید کرنے والے احمق نہیں تھے کہ ایسی جگہ قید کرتے جہاں سے فرار ہونے میں آسانی ہوتی۔ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ میں اس دروازے کے پاس پہنچ گیا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ میری دستک پہ باہر سے آواز آئی، کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو، بہت ضروری کام ہے، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اور چند ساتھ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دو افراد جن کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستول نمایاں تھے، وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور پوری طرح محتاط تھے۔ یہ لاش کس کی ہے اور اسے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ میرا جادو چل گیا۔ اس انوکھی اور ناقابل یقین بات پر ان کی توجہ مجھ پر سے ہٹ گئی اور وہ کسی قدر کمرے میں گھس آئے۔ بس میں اتنا ہی چاہتا تھا۔ میں نے بڑی مہارت سے ان کے پستولوں پر ہاتھ مارے اور میں پستول ان کے ہاتھوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے حلق بے اختیار آوازیں نکال رہے تھے، لیکن اب بھلا انہیں سنبھلنے کا موقع کس طرح دیا جا سکتا تھا؟ اس وقت کسی باقاعدہ جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک کی گردن پکڑ کر اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ دوسرے نے عقب سے مجھ پر حملہ کیا۔ اس کا گھونسا میری گدی پر پڑا اور میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی عقب حملہ آور نے میرا کالر پکڑ کر مجھے کھینچا، لیکن توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور میں اس سے الجھ پڑا، اسی پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ موقع بھی تقدیر سے ملا تھا۔ میں سانپ کی طرح پلٹا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی۔ دوسرے آدمی سے میں بے خبر ہو گیا جسے میں نے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ وہ کمر ٹوٹے سانپ کی طرح زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پیشانی کا خون اس کی آنکھوں میں بھر گیا، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو رہا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ اندر چل پڑا۔ اس دوران میری گرفت میں دبے ہوئے شخص کی جدوجہد ختم ہو چکی تھی، چنانچہ اسے چھوڑ کر میں نے اس کمر ٹوٹے سانپ کو سنبھالا اور میرے دو گھونسے اسے بھی اپنے ساتھی کے قریب لٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تو اب تمام احتیاطی قیود سے آزاد تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ باہر ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے یا نہیں۔
البتہ میں ان دونوں کے پستول اپنے قبضے میں کرنا نہیں بھولا تھا۔ دونوں پستول بھرے ہوئے تھے اور اس میں 12 گولیاں تھیں۔ ویسے ان کی جیبوں میں کرنسی بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر، تاہم کام چل سکتا تھا۔ پستول سنبھالے ہوئے میں باہر نکل آیا۔ راہداری میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس روشنی میں اور کوئی نظر نہیں آیا۔ قالین بچھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں راہداری کے موڑ پر آیا اور دوسری طرف گھوم گیا۔ یہاں سے 3 سیڑھیاں نیچے پختہ فرش تک گئی تھیں، جو عمارت کا کھلا حصہ تھا۔ میں ان سے نیچے اتر گیا اور پھر بغلی دیوار سے کود کر باہر نکل آیا۔ کوہر آج گہری نہیں تھی اور سڑکیں کسی قدر روشن نظر آ رہی تھیں۔ میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ میری حیثیت مشکوک تھی، اگر گشتی پولیس والے مجھے دیکھ لیتے تو پوچھ گچھ کر سکتے تھے، اس لیے میں حتی الامکان محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ ایک چوک کے دوسرے کنارے پر نیون سائن لگا ہوا تھا، جس پر ٹیکسی اسٹیشن کے الفاظ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ میں اس طرف بڑھ گیا اور ایک ٹیکسی اسٹارٹ ہو کر میرے پاس آ گئی۔ ڈرائیور نے شاید میری ضرورت محسوس کی تھی۔ میں ٹیکسی کے عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ پکاؤڈلی، میں نے کہا، اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ رات کے اس وقت پکاؤڈلی کا نام موزوں ترین تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈرائیور کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ روشنیوں سے جگمگاتا پکاؤڈلی سرکس کے پاس اتر کر میں سربست لوگوں کے سے انداز میں جھومتا آگے بڑھ گیا۔ ٹیکسی واپس مڑ کر چل پڑی۔ میں ایک فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر اس کی سرخ روشنیوں کے اوجھل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت بائیں سمت سے کسی نے میرا بازو تھام لیا اور میں بدن میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بمشکل تمام میں نے گھوم کر دیکھا، لیکن خوشبوؤں سے نہائی، میک اپ میں مکمل بسی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھ کر میں نے گہری سانس لی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، تم اس وقت میری تلاش میں ہو، میں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہکے انداز میں کہنے لگی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اسی کے سے انداز میں بولا، تمہارا خیال درست ہے، تو آؤ چلیں، یہاں بڑا دھواں ہے، بڑی گھٹن ہے، آؤ چلیں، گاڑی ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس کے پرس کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ ٹیکسی اسٹینڈ ہے۔ ٹیکسی؟ اے ٹیکسی؟ اس نے ہاتھ نچا کر چٹکی بجائی۔ شاید کوئی مخصوص انداز تھا، کیونکہ فوراً ہی ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور لڑکی اندر بیٹھ گئی۔ سوہو، میں نے اس کے برابر بیٹھ کر کہا۔ میرا اندازہ درست تھا، لڑکی آؤٹ ہو چکی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اس نے نشیز سے ٹک کر آنکھیں بند کر لی تھیں اور میں نے اطمینان سے اس کا پرس اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، اور پھر میرا ایک ہاتھ اسے کھول کر اندرونی چیزیں ٹٹول رہا تھا۔ کرنسی کا قحط یہاں بھی تھا۔ کاغذ ٹائپ کی جو چیز محسوس ہوئی، اسے نکال کر میں نے جیب میں ٹھونس لیا اور پرس واپس رکھ دیا۔ سوہو کی ایک سڑک پر میں نے ٹیکسی رکوائی اور لڑکی کو سنبھالے نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور کو بل دے کر میں لڑکی کو سہارا دے کر آگے بڑھ گیا۔ ذہنی ہیجان کم ہو گیا تھا اور اب میں سنبھل کر کام کر سکتا تھا۔ چنانچہ میری نگاہیں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ تھوڑی دور ایک پب نظر آیا۔ میں نے اس طرف قدم بڑھا دیے۔ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی میرے ساتھ چل پڑی۔ پب کے قریب پہنچ کر میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اس طرح آگے بڑھ گیا جیسے کسی خاص مقصد کے تحت جا رہا ہوں۔ لڑکی نے دونوں کوہنیاں میز پر رکھ کر ہاتھوں پر سر ٹکا لیا۔ میں اطمینان سے پب کے عقبی سمت آیا اور یہاں سے بھی چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ کر میں لوٹ جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ ہاورڈ آسانی سے میرا پتہ نہیں لگا سکے گا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ لفٹ بند ہو چکی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا اور جب اپنی منزل پر پہنچا تو دفعتاً میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے پاس تو کمرے کی چابی بھی نہیں تھی۔ یہ چابی دوسری چیزوں کے ساتھ ہاورڈ کے آدمیوں نے نکال لی تھی۔ اگر نیچے ہی یاد آ جاتا تو کاؤنٹر سے ڈپلیکیٹ چابی لے لیتا۔ میری نگاہ اپنے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ ایک بار پھر میرے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا۔ بیرونی دروازے کے نیچے سے روشنی کی کرنیں جھانک رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی اندر موجود ہے۔ کون؟ کیا ہاورڈ اور اس کے آدمی؟ ظاہر ہے انہیں ہوٹل کی چابی مل گئی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جادوگر تو نہیں ہو سکتا کہ آن کی آن میں یہاں پہنچ جائے، اور پھر چابی پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں تھا جس سے فوراً اندازہ ہو جائے
کہ وہ لارڈ کے کسی کمرے کی چابی ہے۔ وہ ہاورڈ یا اس کے آدمی نہیں ہو سکتے، پھر کون ہے؟ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور بلی کی طرح دبے قدموں دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر ایک لمحہ تأمل کر کے میں نے پوری قوت سے دروازے پر ٹھوکر ماری اور اندر گھس گیا۔ برقی آتش دان کے قریب آرام دہ کوچ پر ایک خوبصورت لڑکی دراز تھی، گہرے نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس۔ اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے میں نہ پہچان سکا۔ وہ شاید سو گئی تھی، لیکن دروازے کی دو در آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اور نیند میں ڈوبی گلابی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں سے اپنے چہرے پر آنے والے بال سنوارے اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں اسے پہچان گیا تھا، وہ ریٹا تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ہکا بکا سا مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو مارک، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ ہیلو، میں سرد لہجے میں بولا۔ براہ کرم دروازہ بند کر دو، وہ بولی، اور میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اسے بند کر دیا۔ میں تقریباً 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ تمہاری یہ موجودگی میرے لیے تعجب خیز ہے ریٹا، فطری بات ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اس کمرے کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہاری طرف سے غافل نہیں تھی، تمہارا تعاقب کر کے میں نے یہ جگہ معلوم کر لی تھی، اس نے جواب دیا۔ کب؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ جب تم مجھ سے ملنے آئے تھے۔ بہرحال تمہیں اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے مارک، میں تمہاری ہمدرد ہوں، اور اب تو صورتحال ہی بدل گئی ہے۔ ہاں، اگر اب میں تمہیں علی کہہ کر مخاطب کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا، لیکن اب میں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار تھا۔ میری نگاہ ادھر ادھر بھٹکنے لگی اور اس نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا، کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مسٹر علی، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کمرے کی چابی تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے سوال کیا۔ پورٹر سے ڈپلیکیٹ لے لی۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں میرے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، بڑی اہم اطلاع لائی ہوں تمہارے لیے۔ ڈپلیکیٹ چابی دکھاؤ گی مجھے؟ میں نے کہا۔ وہ میز پر رکھی ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے محتاط انداز میں اسے دیکھا، پھر چابی کے قریب پہنچ کر اسے اٹھا لیا۔ چابی پر واقعی ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے لارڈ کی نشاندہی ہوتی۔ میں نے گہری سانس لے کر چابی میز پر رکھ دی، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری آمد میرے لیے حیران کن ہے۔ یہ بھی تعجب خیز بات ہے کہ تم نے میرا تعاقب کر کے میری اس رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ سب مفید ثابت ہوا ہے، ورنہ مجھے بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی۔ ریٹا نے کہا۔ کیسی پریشانیاں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے تمہاری تلاش تھی اور نہ جانے تم کب سے رابطہ قائم کرتے۔ تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ سسپنس پیدا کر رہی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیئر علی، بس تمہارے بارے میں اندازہ کر رہی ہوں۔ خیر، میں تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آئی ہوں۔ اینڈریو ایلس واپس آ گیا ہے، اس نے کہا، اور ایک بار پھر میرے اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہو گیا، اور وہ تم سے فوری ملاقات کا خواہش مند ہے۔ میرے ذہن میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کب؟ میں نے بے اختیار سوال کیا۔ وہ آج صبح واپس آیا ہے، خود بھی یہاں آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور خود اس کا پیغام لے کر چلی آئی۔ طے یہ ہوا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر آؤں گی۔ اوہ، میں کیسے یقین کر لوں؟ میرا لہجہ بدستور حیرت زدہ تھا، اس لیے کہ میں اس وقت لندن میں تمہاری واحد ہمدرد ہوں، اور تم بے شمار دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اگر چاہو تو فون پر اینڈریو سے بات کر سکتے ہو، اس نے کہا۔ اگر ساری رات گزر جائے تب بھی وہ جاگ کر انتظار کرتا رہے گا؟ ریٹا کی یہ تجویز مجھے پسند آئی۔ میں نے فون اٹھا کر اپنے پاس رکھا اور ریٹا کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا۔ مسٹر ایلس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ علی؟ میں نے کہا۔ اوہ مسٹر علی، میں آپ اور آپ کے فون کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ کیا ریٹا آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ اس نے آپ کو مختصر تفصیلات بتا دی ہوں گی۔ میں آپ سے فوری ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ آپ اگر کوئی ریفرنس چاہتے ہوں تو میں اس کا حوالہ دوں گا جس نے آپ سے طیارے میں ملاقات کی تھی۔
یا جس نے آپ کو لندن پہنچانے کے انتظامات کیے تھے؟ کیا اتنا حوالہ آپ کے لیے کافی ہے؟ ٹھیک ہے مسٹر ایلس، میں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا آنا آپ کے مفاد میں ہوگا۔ میں ایک دوست کی حیثیت سے آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ ہم اور آپ مل کر بہت سی مشکلات میں بآسانی قابو پا لیں گے۔ ریٹا نے مجھے کچھ تفصیلات بتائی ہیں اور میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ آپ ابھی تک سخت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ایلس، میں پہنچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ پھر میں نے ریٹا کی طرف دیکھا۔ ریٹا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں تمہاری گفتگو سے اندازہ لگا چکی ہوں کہ تم مطمئن ہو گئے ہو۔ ہاں مس ریٹا، لیکن آپ کو ذرا سی زحمت کرنا ہوگی۔ کیا؟ وہ اطمینان سے بولی۔ میرا یہ مختصر سا سامان ہے، آپ اسے اٹھا کر لے جائیے، میں چند لمحات کے بعد پہنچ رہا ہوں۔ کیا تم ہوٹل کا یہ کمرہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ریٹا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ کیوں؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ریٹا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ چابی کی ڈپلیکیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر لاٹ کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو لوگ میری تلاش میں ہوں گے وہ کسی نہ کسی طرح پتہ لگا لیتے ہوں گے اور یہاں پہنچ جائیں گے۔ کون لوگ؟ ریٹا متحیرانہ انداز میں بولی۔ اس کی تفصیلات میں بعد میں بتاؤں گا۔ گاڑی ہے آپ کے پاس؟ ہاں، سڑک کے اس سمت کھڑی ہے، ریٹا نے جواب دیا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ ریٹا باہر نکل گئی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی میں بھی چہل قدمی کے سے انداز میں ہوٹل لاٹ سے نکل آیا۔ لاٹ کے ایک حصے میں رات کے آخری پروگرام اب بھی جاری تھے، اس لیے اس ناوقت بھی کسی کا باہر آ جانا یا اندر آنا ان لوگوں کے لیے باعث حیرت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سرخ جیگوار میں جا رہے تھے۔ ریٹا خاموش تھی، میرا ذہن تو جذبات کا سمندر بنا ہوا تھا۔ اینڈریو کی واپسی واقعی تعجب خیز تھی۔ ریٹا کو بھی سارے حالات معلوم ہو گئے ہوں گے، بہرحال اس نے اس بارے میں کچھ کہا نہیں، اس لیے میں بھی خاموش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ ریٹا نے کار پارک کی اور چند لمحات کے بعد ہم دروازے کی بیل بجا رہے تھے۔ اس شخص کو میں نے پہلی بار دیکھا جس کے کاغذات سے میں نے لندن تک کا سفر کیا تھا۔ اینڈریو نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا، نہایت دوستانہ انداز میں مجھ سے مصافحہ کر کے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اندر لے گیا۔ ریٹا ہمارے ساتھ تھی۔ کشادہ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ریٹا ایک طرح بنے ہوئے کاؤنٹر سے ان کی پسندیدہ مشروب لے آئی۔ سوری مس ریٹا، میں نے معذرت خواہ لہجے میں کہا اور اینڈریو مسکرایا۔ ہاں ریٹا، شاید تمہیں معلوم نہیں، مسٹر علی ایک ایشیائی ممالک کے رہنے والے ہیں اور کٹر مذہبی قسم کے آدمی ہیں، بلکہ سخت مذہبی روش اختیار کر کے ہی انہوں نے اپنے لیے دشمنوں کا ایک گروہ تیار کر لیا ہے۔ یوں سمجھو ایک پورا ملک ان کا دشمن ہے۔ اوہ! ریٹا کے ہونٹ سکڑ گئے۔ میں خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ تو پھر آپ کے لیے کافی بنا دوں مسٹر علی؟ ریٹا نے پوچھا۔ ضرورت تو محسوس کر رہا ہوں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ریٹا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اینڈریو میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تو ہم لوگ گفتگو کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جہاں سے آپ کو مناسب سمجھیں، میں نے جواب دیا۔ پہلے یہ بتائیے میرے کاغذات پر سفر کر کے یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ کافی، میرا خیال ہے مس ریٹا نے آپ کو اس کی تفصیلات بتا دی ہوں گی۔ ہاں، مگر مختصراً، اور مجھے افسوس ہے اس وقت میں آپ کے ساتھ اتنا مخلص نہیں تھا۔ مجھے علم تھا کہ آپ کو یہ مشکلات پیش آئیں گی، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، اس وقت اپنی جان بچانے کا مسئلہ تھا اور میرے لیے اس سے عمدہ ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں آپ کو اپنی جگہ جھونک دوں۔ میں اس صاف گوئی کی قدر کرتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے اور جو کچھ سامنے آیا اس پر مجھے بڑی ہی شرمندگی ہوئی۔ خیر، میں آپ کو تفصیلات بتا دوں کہ مسٹر جوشو سے میری ملاقات صرف اتفاقیہ تھی۔ میں نے دوران گفتگو انہیں بتایا کہ میں امریکہ میں رہنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر کوئی ایسا طریقہ دریافت ہو جائے کہ مجھے امریکہ میں اجنبی نہ سمجھا جائے تو مجھے مسرت ہوگی، اور مسٹر جوشو فوراً میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے میرے لیے امریکہ کے ایک مقامی شہری کے کاغذات مہیا کر دیے اور میرے کاغذات میرے دستخطوں کے نمونوں کے ساتھ مجھ سے لے لیے۔
میرے لیے یہ بہتر صورتحال تھی۔ اس کے بعد مسٹر جوشو سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، بہت ہی نفیس شخصیت ہے ان کی، میں اس سے بے حد متاثر ہوں۔ لیکن دفعتاً مسٹر جوشو اب سے 4-5 دن قبل مجھے ملے، کسی قدر الجھے سے نظر آ رہے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ لندن میں میری حیثیت کیا تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خطرناک صورتحال پیش آئی ہے۔ ابتدا میں نے مسٹر جوشو سے اڑنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں امریکہ میں زندہ سلامت نہیں رہ سکوں گا۔ مسٹر جوشو کے ہاتھ اتنے ہی لمبے تھے، چنانچہ میں نے انہیں تمام صورتحال بتا دی۔ اینڈریو ایلس چند ساتھ کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، ان کی شخصیت نفیس طبیعت کا مجھے بخوبی اندازہ تھا اور میرے دل میں اس کے لیے بڑی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ تب مسٹر جوشو نے تمہارے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ کیا تفصیلات بتائیں انہوں نے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ تم پاکستانی ہو، ایک پرجوش مذہبی انسان، مخصوص نظریات کے حامل، جن کی وجہ سے تم نے اپنی قانون کی تعلیم ترک کر دی اور چند یہودی نوجوانوں کو قتل کر کے بھاگ نکلے۔ مجھے یہ تفصیلات بھی انہوں نے بتا دی تھی کہ امریکی پولیس تمہارے تعاقب میں تھی اور انہوں نے میرے کاغذات پر تمہیں امریکہ سے نکال دیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ بہرحال مسٹر جوشو نے میرے سامنے ایک تجویز پیش کی۔ مسٹر علی، میں اپنے بارے میں کوئی بات تم سے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا۔ طویل عرصے تک شرافت اور دولت کو یکجا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد شرافت سے دولت کے حصول کی کوشش ترک کر دی اور ان میں سے ایک چیز چھوڑ دی، یعنی شرافت۔ جرائم کی زندگی میرا نصب العین ہے اور میں اس زندگی کو جاری رکھنے کا خواہش مند ہوں۔ لیکن ٹھہرو، ابھی تک تمہاری آنکھوں میں اطمینان کے تاثرات نظر نہیں آئے اور تمہارا یہ شک فطری ہے۔ مسٹر جوشو نے تمہارے نام ایک خط دیا ہے مجھے، اور ایک تحفہ بھی۔ تحفہ؟ میں نے پوچھا۔ خط تو یہ موجود ہے، تحفہ میرے سامان میں ہے، ایک چھوٹی سی شیشی جس میں کوئی سیال ہے۔ مجھے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اس میں کیا ہے۔ خط کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، اور ایلس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بے چینی سے خط کھول لیا۔ انگلش میں ٹائپ کیا ہوا خط تھا، لیکن نیچے جوشو کا مخصوص نشان موجود تھا۔ اس کے علاوہ شیشی کا حوالہ اس بات کے لیے کافی تھا کہ اینڈریو جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے۔ شیشی میں میک اپ کے لوشن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خط کی تحریر پڑھنا شروع کی۔ ڈیئر علی، تمہاری سلامتی کا خواہاں تمہارا دوست جوشو تم سے مخاطب ہے۔ علی میرے دوست، تمہاری روانگی کے بعد میں مطمئن تھا کہ لندن سے تم اپنی منزل کی جانب روانہ ہونے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرو گے۔ یہ مسئلہ چونکہ براہ راست میری ذات سے تعلق رکھتا تھا، یعنی میں نے ہی تمہیں یہ کاغذات مہیا کیے تھے جن کی رو سے تمہیں انگلستان میں داخل ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی ہی دن کے بعد حالات نے مجھے بتایا کہ تمہاری مشکلات کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ مجھے علم ہوا کہ اینڈریو ایلس نامی شخص لندن کا ایک اہم جرائم پیشہ آدمی ہے اور لندن پولیس کو مطلوب ہے۔ چنانچہ میں نے اس شخص سے رابطہ قائم کیا اور اس سے اس کی اصلیت اگلوا لی۔ اس دوران، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اولیو ہاورڈ، جو نسلاً یہودی ہے اور امریکی CIA کا ایک اہم سرگرم رکن بھی ہے، تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ شخص اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کے کارنامے امریکی محکمہ سراغ رسانی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں تم سے اس خدشے کا اظہار کر چکا ہوں کہ تمہارے پیچھے پڑنے والا یہ شخص در حقیقت تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ میں آج تک اس بات سے ناواقف ہوں کہ وہ کون سے ذرائع تھے جن سے اس نے میرے اور تمہارے تعلقات کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ میرے تمام آدمی محفوظ ہیں، ان میں سے کوئی اس کے ہتھے نہیں چڑھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ مجھ سے ملا تو بڑا مطمئن تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں مجھ سے کہا، مسٹر جوشو، برکلے یونیورسٹی کے نوجوان طالب علم کو امریکہ سے نکالنے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ بہتر یہ ہوگا آپ مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں سے انگلستان گیا ہے، لیکن مسٹر جوشو، اگر وہ مجھے انگلستان میں نہیں ملا، آپ کو میری مکمل معاونت کرنا ہوگی۔ میں کسی نہ کسی طرح آپ کے اور اس کے درمیان تعلق کو تلاش کر ہی لوں گا۔ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں علی، میں اس شخص کے وسائل کو اچھی طرح جانتا ہوں۔
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنا کینہ پرور آدمی ہے۔ چنانچہ بظاہر تو ابھی میرے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا، مگر ممکن ہے حالات کوئی سنگین رخ اختیار کر لیں۔ اس صورتحال میں ہمیں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ خیر، امریکہ میں ہم لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں، اس لیے میں اس شخص سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں اپنا تحفظ بآسانی کر لوں گا، لیکن میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں انگلستان پہنچا کر بھی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں اینڈریو ایلس کا قصور ہے۔ میں امریکہ میں اس شخص کا جینا حرام کر سکتا تھا جس کے بارے میں نے اسے اطلاع دے دی اور اسے اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ کسی نئی حیثیت سے انگلستان جائے اور تمہاری مدد کرے۔ تب اس نے کہا وہ انگلستان جا سکتا ہے کیونکہ خود اسے بھی وہاں ایک کام ہے۔ اس کی خواہش ہے علی کہ تم اس کی مدد کرو، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے مناسب شرائط طے کر لو اور اس کا کام کر دو۔ یہ انگلستان کا ہی باشندہ ہے اور یہاں میں نے اس کی شہرک پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس لیے تم سے دغا نہیں کرے گا۔ میں نہیں جانتا ہاورڈ نے ابھی تک انگلستان کا رخ کیا ہے یا نہیں، بہرحال وہ تمہارے تعاقب میں ضرور وہاں آئے گا، اس لیے ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے۔ پنگلی کا تحفہ بھیج رہا ہوں، تمہارے کام آئے گا، اسے وصول کر لو۔ تمہاری بہتری کا خواہاں، جوشو۔ دوسری بار خط پڑھ کر میں نے اس کے پرزے کر ڈالے۔ ایلس نے لائٹر نکال کر میرے حوالے کر دیا اور پھر بولا، وہ باتھ روم ہے، اس کا نشان مٹا دو۔ میں شکریہ ادا کر کے اٹھ گیا اور باتھ روم میں جا کر خط کے پرزے بیسن میں ڈالے، ان میں آگ لگا دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر آیا تو ریٹا کافی لے آئی تھی۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے کے بعد میں نے پوچھا، ٹھیک ہے مسٹر ایلسن، میں مطمئن ہوں۔ آپ کس نئی حیثیت سے اب انگلستان آئے ہیں؟ ہاں، اب تم مجھے گراہم کے نام سے پکار سکتے ہو۔ ویسے مجھے حیرت ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ابھی تک تم پر دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ ویسے تم نے ریٹا کو خوب دھوکہ دیا، اس سے تمہاری ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ مجبوری تھی ایلس، میں نے رسمی انداز میں کہا۔ ہاں، لیکن فوری طور پر تم نے جو کہانی سنائی وہ بھی بہت خوب تھی۔ میں نے امریکہ میں تمہارے بارے میں بہت سی معلومات جمع کی ہیں۔ امریکی اخبارات نے تم پر اداریے لکھے ہیں اور تمہارا پورا شجرہ نسب بیان کر ڈالا ہے۔ گین ملر جیسا شخص تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ امریکہ کے جرائم پیشہ حلقوں میں تمہارے کچھ عقیدہ مند بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ درپردہ تم سے ہمدردی رکھتے ہیں کیونکہ گین ملر معمولی مجرم نہیں تھا۔ سب گزری ہوئی باتیں ہیں مسٹر ایلس، ہمیں حالات کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ بے شک، جوشو نے مجھ سے کہا تھا، اس نے اس خط میں میرے بارے میں کچھ ہدایات لکھی ہیں۔ یہاں صورتحال میرے خلاف ہے مسٹر اینڈریو ایلس، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی جوشو نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا میرا فرض ہے۔ میں آپ سے ہر تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنا سوچ لیجئے کہ میری قربت آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ ایلس نے پوچھا۔ ہاورڈ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میں نے جواباً کہا، بہت کچھ، لیکن براہ راست نہیں۔ جوشو کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ صرف پیچھے نہیں پڑا، وہ میری شہرک تک پہنچ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ ایلس نے چونک کر کہا، مس ریٹا شاید مجھے تلاش کرتی رہ جاتی اگر میں ہاورڈ کے 2 آدمیوں کو قتل کر کے اس کے چنگل سے نہ نکل آتا، میں نے کہا، اور ایلس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ ایلس نے پوچھا۔ آج کی، اب سے چند گھنٹے قبل، میں نے کہا۔ خدا کی پناہ، مجھے کچھ تفصیل بتاؤ۔ وہ انتہائی حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے اخبار کے اشتہار سے لے کر اب تک کی ساری کہانی سنا دی۔ ریٹا اور ایلس دلچسپی سے یہ کہانی سن رہے تھے۔ میرے خاموش ہونے کے بعد وہ دیر تک میری کہانی میں کھوئے رہے۔ اور تم اس خطرناک شخص کے چنگل سے نکل آئے، واقعی بہت بڑی بات ہے، معمولی کام نہیں۔ لیکن ہم اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ میں جو تجویز تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں کئی فائدے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اولیو ہاورڈ سے تعاون کیا ہوگا، یا ممکن ہے CIA کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اولیو ہاورڈ نے یہاں کی پولیس سے خود کو روشناس نہ کرایا ہو، کیونکہ یہاں اس کی موجودگی کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اولیو ہاورڈ جیسے لوگ کم از کم انگلستان میں اپنے لیے بہترین ذرائع ضرور رکھتے ہیں۔
لیکن ان ذرائع سے وہ انگلستان کی زیر زمین زندگی کے خلاف کوئی کام نہیں لے سکیں گے، اس لیے کہ اولیو ہاورڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے میری یہ تجویز تمہارے لیے بہت سود مند ثابت ہوگی۔ کیا تجویز ہے؟ ایک دلچسپ کہانی ہے مسٹر علی، جس کے لیے تفصیلات کی ضرورت ہوگی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے لیے مسٹر جوشو نے پیغام بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، یقیناً، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ اینڈریو نے پرمسرت انداز میں پوچھا۔ مسٹر اینڈریو، آپ جانتے ہیں کہ انگلستان میرے لیے اجنبی ہے۔ یہاں میں پہلی بار آیا ہوں اور اس قدر وسائل اور معلومات نہیں رکھتا یہاں کی پولیس سے بآسانی چھپ سکوں۔ ان حالات میں آپ کا سہارا میرے لیے خاصا سود مند ہوگا، اور پھر میں مسٹر جوشو سے بے حد عقیدت رکھتا ہوں۔ انہوں نے امریکہ میں میرے لیے جو کچھ کیا، اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر وہ کسی سلسلے میں مجھ سے کوئی فرمائش کریں تو میں اسے رد کر دوں۔ دیگر یہ کہ آپ کے ساتھ جو بھی کام مجھے کرنا پڑے گا، ممکن ہے اس کے ذریعے مجھے کوئی مالی مفاد بھی حاصل ہو جائے۔ ممکن نہیں مسٹر علی، بلکہ یقیناً کہیں اور مالی مفاد بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا اسے سن کر آپ کی آنکھیں تعجب سے پھیر جائیں گی۔ میں بھی ایک بہت لمبا پلان لے کر آیا ہوں۔ جرائم کی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد اب اس سے پہلو تئی ممکن نہیں۔ ہر چند کہ ریٹا میری اس کارکردگی کے خلاف ہے، لیکن موجودہ صورتحال سے وہ بھی کسی حد تک مطمئن ہو گئی ہے۔ چنانچہ اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سے ہمیں بہت بڑا مالی مفاد حاصل ہوگا، اور میں نہایت ایمانداری کے ساتھ اس میں سے ایک حصہ الگ نکال لوں گا۔ اینڈریو نے کہا، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ میں کہہ رہا تھا مسٹر اینڈریو کہ اس مالی مفاد کے حصول کے بعد میں انگلستان سے نکل جانے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں گے۔